سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ نبی مکرم و محترم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد اس اللہ کے خوبصورت دین اسلام کی ترویج، تبلیغ، اس کی پذیرائی اور اس کے غلبے کے لیے میرے رب نے بہت سارے بندوں کو توفیق سے نوازا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے رب نے خود چنے ہیں اس کام کے لیے۔ ان شخصیات میں سے ایک جرأت و شجاعت کی عظیم داستان، ہمت و بہادری کی مثال جناب عمر ابن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ نام خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ عمر الفاروق ہے۔ جہاں عمر فاروق ہوں گے وہاں کھوٹا اور کھرا ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ حق حق ہوگا اور باطل باطل ہوگا۔ جہاں عمر فاروق ہوں گے وہاں سچ اور جھوٹ، غلط ملط نہیں ہو سکتے۔ وہاں اسلام کو عزت ملے گی اور کفر ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کعب بن لوئی، یہ ان کے دادا پردادا میں سے ایک شخص کا نام تھا۔ اس شخص پہ آ کے حضرت عمر کا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے، اور جس خاندان سے تعلق تھا پہلے دن سے یہ خاندان سفارت کے امور سر انجام دیتا تھا کہ باہر کے معاملات، قافلوں کے مسائل کو حل کرنا، ان کی پنچایتیں کرنا، یہ بڑے بڑے جتنے کام تھے ان کے قبیلے کے ذمہ تھے۔ اور جس طرح میرے رب نے نام دیا، نام وری دی، شہرت دی، مقام دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسی شکل و صورت اور قد کاٹ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس میں بندے کا کمال تو کوئی نہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو سمجھتے جائیں، اگر میرا رب ایسا رنگ نہ دے، ایسا قد نہ دے، ایسا قد کاٹ نہ دے، ایسا نسب نہ دے، اس کے باوجود بھی اگر انسان عمل ایسا پیدا کر لے تو ایسے نسب اور قد کاٹ والے لوگوں سے کہیں اوپر جا سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اللہ تمہاری شکلوں، تمہارے نسب کو نہیں دیکھتا۔ عین ممکن ہے کہ کسی چھوٹے خاندان کا بندہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم تر ہوتا چلا جائے اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے، لیکن یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قد میں ذرا لمبے قد کے تھے، یوں لگتا تھا کسی سواری پر سوار ہیں، اور جسم میں بڑی مضبوط جسامت کے مالک تھے، اور رنگ میں ایسے تھے جیسے آگ ہوتی ہے، سرخ اور سفید کی آمیزش چمکتے ہوئے، اور پیشانی کے سامنے والے حصے پہ بال تھوڑے تھے، اور داڑھی ذرا پتلی پتلی تھی لیکن مونچھیں بڑی گھنی گھنی تھی۔ یہ شکل و شباہت کے مالک تھے، اور اگر حضرت عمر کو کوئی دیکھتا تو یوں لگتا کہ حضرت عمر ارد گرد سارے ماحول کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہر شخص ان کی نظر میں ہے، اس قدر چوکنا طبیعت کے مالک ہیں، ہوشیار، ہر وقت خبردار سارے ماحول سے۔
پھر اللہ احکم الحاکمین کو منظور ایسا تھا، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین احب الیک ابی جہل او عمر بن الخطاب، اے میرے رب اس اسلام کو عزت فرما اور عزت عطا فرما ان دو بندوں میں سے ایک میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے پھر اللہ کو زیادہ پسند عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ کی سلیکشن پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف آئے، اللہ نے پسند فرمایا، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو اسلام سے سرفراز فرمایا۔ اب اسلام سے سرفراز فرمانے کے بعد ابن مسعود کا قول ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان اسلام عمر کان فتحا و ہجرتہ کان نصرا و امارتہ کان رحمہ، عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح ثابت ہو گیا، اور عمر کی ہجرت کرنا اسلام کی نصرت کا باعث ٹھہرا، اور عمر فاروق کی خلافت اور امارت قائم کرنا یہ اسلام کی رحمت کا سبب بنا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں جس دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے اس دن میں نے دیکھا، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا یوں لگتا تھا کہ آج مدینہ کی جھاڑیاں اور کانٹے بھی مرجھائے ہوئے، ان کو بھی اس بات کا شدید غم ہے۔ جیے تو اس طرح جیے بندہ کہ جیے تو ہزاروں اور کروڑوں اور لاکھوں لوگوں کی مدد اور تعاون کی شکل میں جیے، جب چلا جائے اچھی یادیں چھوڑ کے جائے، زندہ رہے تو اسلام کا محافظ بن کرے، اسلام کو تقویت دینے والا بن کرے، نبی کی مراد اور دعائیں حاصل کرنے والا بن کرے، اللہ کی مدد اور نصرت سے خیر کے کاموں میں لگ کر رہنے والا بن کرے، اور چلا جائے تو اسی طرح عزت والی شہادت کی موت فوت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ بیت اللہ تو پہلے بھی موجود تھا، وَلَقَدْ كُنَّا وَمَا نُصَلِّ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، ہم بھی موجود تھے، بیت اللہ بھی موجود تھا، نمازیں بھی موجود تھیں، لیکن مسلمانوں کے بس میں نہیں تھا کہ کعبہ کے قریب جا کے عزت سے اور کھل کر نماز پڑھ سکیں۔ بھائی یہ ایک ایک بات ہم سوچتے سمجھتے جائیں اور اس گریبان میں جھانکیں کہ کیا میرے اخلاق و کردار سے، میرے ہونے سے اسلام کو اس قدر فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا میرے موجود ہونے سے لوگ مسلمان اہل اسلام اپنی حفاظت تصور کرتے یا نہیں کرتے؟ میرا وجود کس قدر خوشگوار ہے مسلمانوں کے لیے، میں کس قدر فائدہ مند ہوں مسلمانوں کے لیے؟ اگر تو یہ بات ہے تو پھر ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہم ایک غزوے میں ایک جنگ میں لڑائی کرنے کے لیے چلے گئے، غزوہ یرموک میں، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں اہل کتاب کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جس بندے نے ابو بکر کو صدیق کہا ہے وہ سچ کو پہنچ گیا۔ اہل کتاب کی کتابوں میں، یہودی اور عیسائی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس نے ابو بکر کو صدیق کہا اس نے حقیقت اور سچائی کو پا لیا، اور جس نے عمر فاروق کو الفاروق کہا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اس نے بھی حقیقت اور سچائی کو پا لیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ساری بشارتیں اور بہت ساری خوشخبریاں دی۔ آپ نے اور ہم نے مل کے کوئی 5 کام حضرت عمر کی زندگی سے انگلیوں پہ گن کے جانے، اور پھر صرف کانوں کا چسکا
اور دل کے مزے لے کے اٹھ کے چلے نہیں جانا کہ واہ واہ کیا سیرت عمر ہوئی. پھر اس گریبان میں جھانکنا ہے کہ یہ گریبان، یہ جسم، یہ سوچ، یہ ارادے کس قدر سیرت عمر فاروق کے قریب تر ہے، اسلام کی غیرت سے مزین اور معمور ہے. پھر مبارکباد کے مستحق ہے. اگر معاملہ اس کے الٹا ہے، پھر ان نصیحتوں کا مقصد یہ ہے کہ اس غیرت کو دوبارہ سے اجاگر کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارحم امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں. واشد الناس علی امر اللہ، اور لوگوں میں سب سے شدید علی امر اللہ، اس بات کو ذہن میں رکھ کے جائیے گا، ورنہ قرآن نے مومن کے بارے میں کہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کرام کی مثال یہ ہے، ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن سخت نہیں ہوتا مومن کے لیے، مومن کی سختی ہوتی ہے گناہ کے لیے، کفر کے لیے. اپنوں کے لیے حضرت عمر جیسا نرم کوئی نہیں تھا، لیکن اشد الناس، لوگوں میں سے سب سے شدید، علی امر اللہ، اللہ کے کاموں کے معاملے میں سب سے شدید حضرت عمر تھے رضی اللہ عنہ. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر بھی موجود ہو اور اللہ کے کام کی نافرمانی ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے اس دن سورج شرما جائے اور طلوع ہونے سے انکار کر دے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر فاروق موجود ہو اور اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. بھائی جان، یہ حدیث اور آیات پڑھ کے میرے ذہن میں ایک تقابلی جائزہ آیا. ذرا ہم اور آپ اس جائزے کی طرف اگر بڑھے. پہلی عروج کی صفت اشد الناس علی امر اللہ، لوگوں میں سے اللہ کے حکم کی تکمیل اور تعمیل اور تعبیر اور اس پر عمل کرنے کے معاملے میں عمر فاروق سے سخت کوئی نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا بڑا نمایاں وصف ہے بہادری، شجاعت، دلیری، ہمت، جرت، غیرت اسلامی سے معمور. اور ان ساری بہادریوں اور جرتوں کے ایک عظیم داستان کا نام عمر فاروق ہے. اب یہ بات کہتے ہی میری گردن فوراً اپنے گریبان کی طرف جھانکتی ہے کہ عمر فاروق تو عزت اور غیرت اور ہمت اور شجاعت، جرت اور بہادری کی داستان تھے. مسلمان تو بزدلی، کاہلی، سستی، لاپرواہی، عیش و عشرت کی زندگی، سہل پسندی کا شکار ہو گیا، اللہ کے احکام کو بھلا بیٹھا. الا ان القوت رمی، خبردار قوت نشانے بازی میں ہے. طاقتور مومن اللہ کے ہاں کمزور سے افضل ہے. جب ہم سیرت عمر فاروق کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، پھر ہمیں زیب دیتی ہے بزدلی. توحید آنے کے بعد بھی مسلمان بزدل، اس کے شوق ایسے جو سہل پسندی سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی طبیعت ایسی کہ اس میں محنت اور مشقت کا نام نہیں ہے. یہ کوئی سیرت عمر فاروق نہیں ہے. ہم نے تعارف بگاڑ دیا اسلام کا. اسلام کا تعارف یہ تھا، قیصر اور کسرا کہنے لگے. قیصر اور کسرا، آج کا جو بائیڈن اور کل کا بش، مودی اور یہ لوگ اتنے مضبوط نہیں ہیں. ایرانی سلطنتیں کئی ہزار سالوں کی سلطنتیں تھیں، اور ایرانی تہذیبیں پوری دنیا پہ چھائی ہوئی تہذیبیں تھیں. قیصر اور کسرا کہنے لگے اپنے حواریوں اور ساتھیوں کو، اوے لوگوں، یہ عمر فاروق ہے کیا چیز؟ جب سے اس کا نام سنتے ہیں ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے. اتنا خوف، اتنا روب ہے دشمن پر. بھائی روب تقریروں اور جلسوں سے نہیں آتے،
रोब किरदार से आते हैं, रोब अमल करने से आते हैं, रोब जान निछावर करने से आते हैं। और सबसे बड़ी बात गुजारिश करूंगा आपसे, रोब फैसले करने से आते हैं। आप और हम सीरत उमर फारूक सुन के फैसला करके चले जाएं। हमारी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा हो ही नहीं सकता हम मौजूद और अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी हो जाए। आप ये गैरत वाला फैसला करके देखो, अल्लाह आपको रोब अता फरमाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी के 8-10 अगर नुमाया पहलू देखें, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की पसंद पे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरैश की कुछ औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ फरमा थी, और उन औरतों से मुराद उम्महातुल मोमिनीन है। नशिस्त इस बात की चल रही थी, हमारी माएँ गुजारिश कर रही थी कि कुछ अखराजात भी बढ़ गए हैं तो कुछ वजीफे और रकम भी बढ़ा दी जाए। इस बात पर गुफ्त शनीद, बहस और तकरार जारी था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजे पे दस्तक दी और इजाज़त मांगी। अब दरवाजे पे दस्तक होते ही जब पता लगा कि उमर फारूक आए हैं तो सारी औरतें वहां से जल्दी जल्दी उठ के पर्दे के पीछे छुप गई। हजरत उमर को इजाज़त मिली, घर आ गए। नबी अलैहिस्सलाम जब दाखिल हुए तो देखा प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा रहे हैं, और अपने मुस्कराते दोस्तों को ये दुआ दिया करो। फरमाया, अज़हकल्लाहु सन्नक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरी जान कुर्बान अल्लाह के रसूल, जिस तरह आप मुस्करा रहे हैं अल्लाह आपको हमेशा मुस्कराता रखे। अब ये मुलाकात का आगाज हो रहा है, और लोगों ने क्या मशहूर कर दी, हज़रत उमर बड़े सख्त है। अशद नास अला अम्रिल्लाह, अल्लाह के दीन के इम्प्लीमेंटेशन, उसको फॉलो करवाना, उसको लोगों में लागू करना, लोगों से अल्लाह की अताअत का काम लेना, और किसी को पर भी ना मारने देना नाफरमानी का, इस काम में मेरा उमर बड़ा सख्त है। पर जब मुस्कुराते मोहम्मद करीम को भी देखा है, अज़हकल्लाहु सन्नक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपकी मुस्कुराहटें हमेशा बरकरार रहे। ये दुआ है मुसलमान को दिया करें। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उमर आप आ रहे हैं, ये औरतें मुझसे इतना नहीं डरती जितना आपसे डरती हैं। कहने लगी, और तो तुमने अपने आप को तबाही में डाल दिया, मुझसे डरती है और मोहम्मद करीम से नहीं डरती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी, वाकई हमें आपसे बड़ा डर लगता है। प्यारे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो रहमत और शफकत है कि कुछ ना कुछ उनसे वो डर और खौफ उमर जितना नहीं है। फरमाने लगे, लोगों सिर्फ औरतें नहीं डरती। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे उमर की मिसाल ऐसे है, गिरेबान में झांकेगा ये जुमले सुन के, जरा सोचिएगा अपने, और अब मैं अपने अमल सोचूं, आप अपने अमल सोचिए, हम अपने रवैयों पे गौर और फिक्र फरमाए। फरमाया, मेरा उमर ऐसा है, अगर किसी रास्ते पे जा रहा हो और शैतान उमर को देख ले तो शैतान रास्ता बदल जाता है। और कुरान ने कहा है, शैतान ने अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से कहा था, अल्लाह मैं तेरे बंदों के दिलों में ख्वाहिशात डालूंगा, इनको गुमराह करूंगा, इनमें से अपनी इबादत का हिस्सा निकालूंगा, और तेरे अक्सर बंदे तेरे नाशुक्रे बन के रह जाएंगे। मेरे उमर फारूक से रज़ी अल्लाह अन्हु शैतान डरता और कपकपाता है। आज मुसलमान की शैतान से दोस्ती है, शैतान उससे राजी और खुश है। मुसलमान का कोई खौफ नहीं, क्योंकि इसके तक़वा का वो म्यार नहीं, क्योंकि ये उस शिद्दत से अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता। आपकी और मेरी जिंदगी उमर फारूक के उल्ट चल रही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को पर्दे का हुक्म दीजिए, ये मेरे उमर की चाहत है। आपके मेरे गलियां बाजार, घर और खानदान तबाह बर्बाद हुए पड़े हैं बेपर्दगी की लानत से, और तरह तरह के ऐबों में झुका हुआ है, मुआशरा फंसा हुआ है। क्यों?
کیونکہ اس کی آنکھ میں وہ حیا اور شرم نہ رہی۔ سنیے میرے عمر فاروق کی حیا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے عمر میں جنت میں گیا، میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل گھر اور یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا محل عمر فاروق کا ہے۔ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا اس میں حور بھی موجود ہے، دیگر اللہ کی نعمتیں بھی ہیں۔ مجھے غیرت آ گئی کہ نہیں یہ عمر فاروق کا، واپس چلتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا میرے معاملے میں بھی آپ کو غیرت آ گئی؟ سوچئے اس ایمان کی کتنی حرارت اور غیرت ہوگی کہ حور سے بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرم کر رہے ہیں کہ یہ عمر سے وابستہ ہے۔ آپ کی اور میری آنکھ میں ایسی غیرت اور شرم ہے؟ کیا ہمارے سینے میں ایسا دھڑکتا ہوا دل ہے کہ دنیا مثال دے کے اس شخص کی غیرت اور شرم و حیا کی کمال مثال ہے؟ یہ اخلاق و کردار نظر نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہنے لگے، اولادوں کی تربیت کرنے والے والدین اور پیارے بچوں اور دوستوں، کہنے لگے بیٹے لوگوں کے اونٹ بھی بک گئے، آپ کے اونٹ بھی میں نے دیکھے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تیرے اونٹ لوگوں کی نسبت زیادہ موٹے تازے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ او بھائی سوچو کہ آپ کی اور میری نظر میں یہ بھی کوئی سوال ہے بچوں سے کرنے والا کہ لوگوں کے اونٹ بھی وہاں سے چڑھتے ہیں، ابن عمر کے اونٹ بھی وہاں سے چڑھتے ہیں۔ بیٹے عمر فاروق کا سوال ہے کہ تیرے اونٹ موٹے تازے کیوں ہیں؟ کہنے لگے ابا جان آپ امیر المومنین اور میں آپ کا بیٹا ہوں، میرے اونٹ جدھر جاتے ہیں لوگ روکتے نہیں ہیں کہ امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹ ہیں۔ تو پروٹوکول کے مارے ہوئے معاشروں، طبقاتی تہس نہس کے نیچے دبے ہوئے معاشرے، فرمایا کہ اس اونٹ کو بیچو اور اس کی اوپر والی قیمت بیت المال میں جمع کرواؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنے والے عمر کا بیٹا ہو اور اس کے اونٹ زیادہ موٹے ہو جائیں اور باپ کو فکر بھی نہ ہو؟ لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم گھر جا کے آج احتساب شروع کر دیں۔ میرے عمر نے ایسا کردار دکھایا بچوں کو کہ بچوں کو بھی یقین تھا کہ جس طرح باپ کا عمل ہے اگر اس کے منافی جائیں گے تو احتساب ہوگا، اور بچپن سے ایک ایک حرف اس طرح غیرت اور ہمت کا، شجاعت اور بہادری کا سکھایا کہ ان کے رگ و ریشے میں اسلام بھر دیا، ان کو اسلام سے محبت کرنا سکھائی۔ جب تربیت ہو گئی پھر کڑے احتساب کو ان کے اوپر لاگو کر دیا، ہر بات پہ سوال بھی ہوتا ہے جواب بھی ہوتا ہے، اور ان سے کیے جانے والا ہر سوال ان کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالتا، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایسا باپ موجود ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، جو جہنم کے درمیان اور ہمارے درمیان رکاوٹ ہے، جو شیطان کے کسی وار کو چلنے نہیں دیتا، وہ بھی اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم ایسی غیرت پیدا کریں، ایسا شوق پیدا کریں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو اپنی دعاؤں میں مانگا، سوچئے کیسا معیار ہوگا، اور آپ سے اور مجھ سے لوگ دعاؤں میں پناہ مانگتے کہ اللہ کرے اس سے واسطہ نہ پڑے، اللہ کرے ہمارا کام اس سے نہ اٹکے۔ یہ مومن کی صفت کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر وہ ہے جو منافقوں پر بڑا بھاری ہے، اور عمر سے منافق ڈرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کی تھی، اور مسلمان ایسا ہے موجودہ دور کا، اس میں منافق کی نشانیاں موجود ہیں۔ بات کرے گا جھوٹی بات کرے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت دی جائے گی امانت میں خیانت کرے گا۔ آپ کی اور میری زندگی تو عمر فاروق سے کوسوں دور ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ چیزوں کی گواہی دی۔ سب سے پہلے گواہی دی عمر کے ایمان کی، پھر گواہی دی حضرت عمر کے علم کی، پھر گواہی دی حضرت عمر کی خلافت کی، اور پھر یہ گواہی بھی دی کہ شیطان پہ بھاری ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا سوچئے کیسا ایمان ہوگا، کیسا علم ہوگا، کیسی خلافت ہوگی، اور پھر چوتھی گواہی دی حضرت عمر کے دین کی، علم کی، ایمان کی، خلافت کی، دین کی، اور پانچویں گواہی دی کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق جاری کر دی، اس زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ سینے علم سے بھرے ہوئے،
زندگی ایمان سے بھری ہوئی، زندگی اور صبح اور شام اسلام سے بھری ہوئی، زبان صدق و صفائی سے بھری ہوئی، اور گواہیاں دینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھا دنیا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن خلافت کی ہے، اور اس لمبے دورانیے میں مشرق سے مغرب تک، اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے دریائے جیعون سے مغرب میں سندھ تک، افریقہ کے صحراؤں سے لے کر ہر طرف 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے حضرت عمر، اور اللہ کا خوف اور اطاعت خدا بندی ایسی کہ 22 لاکھ مربع میل میں ایک دفعہ ایک شکایت آئی کہ فلاں گھر اب بیمار ہے اور اس میں کھانا اور خوراک موجود نہیں ہے، اپنے غلام اسلم کو کہتے ہیں اسلم یہ گندم عمر فاروق کے کندھوں پہ رکھ، یہ کندھے خود اٹھا کے اس گھر تک لے کے جائیں گے۔ 22 لاکھ مربع میل میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، آپ اور میں ہمارے متحد 10 اور 15 لوگوں میں سے کوئی ایک نہ ایک ضرور ہم سے تنگ ہوگا، رشتہ داریوں میں تنگ، معاش میں کھانے پینے میں کسی نہ کسی بات میں ضرور تنگ ہوگا، اور زندگی پھر مزے نہیں کیے ساتھیوں، پھر آخرت کی تیاری کی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا خوف غالب رہا ہے، اور ساری زندگی غالب رہا ہے۔ جب شہادت کے قریب زخموں سے چور لیٹے ہوئے، اللہ اکبر، اس بات میں تو ابن عمر سے کہنے لگے بیٹے بیت المال میں جاؤ اور ان کو کہو کہ عمر فاروق کا حساب کتاب کریں۔ حساب کتاب سے پتہ لگا کہ 86,000 کے مقروض ہیں عمر فاروق، امیر المومنین ہے۔ کیسا تعلق ہوگا دنیا سے، کیسا ربط ہوگا دنیا سے۔ او بھائی ایسی مثال پیش کرنی ہے آپ کو اور مجھے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جہاں سونے کی ڈھیریاں آتی تھیں، حتیٰ کہ ایک بادشاہ کے درخت تھے، سونے کے باغ تھے، پورے کے پورے باغ مال غنیمت میں آتے تھے، جہاں ایک حکم پہ پوری دنیا میں نظام نافذ ہو جاتا تھا۔ ذاتی حالت یہ ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور 86,000 کے مقروض ہیں۔ اور وقت رہا شہادت عمر پہ بھی بات کریں گے۔ شہادت عمر کا پہلا نقطہ یہ ہے، راوی بیان کرتے ہیں عمر بن میمون کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور عادت مبارکہ تھی، آپ اور ہم دیکھیں عادت یہ تھی کہ جوں صفوں سے گزرتے جاتے لوگوں کو کہتے کہ لوگوں اپنی صفیں اکٹھی کرو، مل کے کھڑے ہو، برابر ہو کے کھڑے ہو۔ پھر جب مصلی پہ پہنچ جاتے عادت تھی کہ سورت یوسف اور سورت نحل اس جیسی صورتیں فجر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ بتاؤں آپ کو اس کی آیتیں اور رکوع کتنے ہیں؟ سورت یوسف 12 رکوع 111 آیات، سورت نحل 128 آیات اور 16 رکوع فجر کی نماز میں۔ ذرا اپنے محلے میں جا کے نظام نافذ کرو، آپ جگہ ڈھونڈو گے کہ سر کہاں چھپانا ہے۔ امت میں قرآن کا شوق نہیں ہے، لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے تنگ ہیں، لوگوں کی تربیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حضور لمبے قیام کر سکیں، فرضی نمازیں پڑھ سکیں۔ جب لوگوں میں بنیادی چیزوں میں فالٹ اور خرابیاں آ جائیں پھر عدل و انصاف قائم نہیں ہوتے، پھر پیون والی قمیضیں نہیں پہنی جاتی، پھر بچوں سے احتساب آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اللہ کے نافرمان ہو۔ اللہ کے نافرمان کی مخلوق فرما برداری کوئی نہیں کرتی۔ اپنے اخلاق کو سنوارے۔ سیرت عمر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے ایسے نقطے بیان کیے جائیں کہ آپ نے زندگی میں بھی نہ سنے ہو۔ بھائی جو زندگی میں سن رکھے ہیں ان کو عمل میں اتارو، اللہ اگلے نقطے بھی سنوائے گا انشاءاللہ۔ اور اسی حالت میں سورۃ احزاب کی آیت تلاوت کرتے ہوئے خنجر مارا گیا، اور دعائیں بھی تو یہی کرتے تھے، اللہ نبی کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ زندگی رہی اس پہ بھی کبھی بات ہوگی، اللہ ہمیں توفیق دے ہم سیرت عمر فاروق کے مطابق ایمانی غیرت پیدا کر سکیں۔ میں نے درمیان میں بھی آپ سے گزارش کی ہے، فیصلے کر کے جائیے، فیصلے کرنے سیکھیے کہ بس اگر یہ حدیث ہے تو پھر میرا یہ فیصلہ ہے۔
اور یہ صرف فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ نافذ العمل ہوگا۔ میرے متحد ہر بندہ اس فیصلے کو قبول کرے گا، اور جبر اور سختی سے نہیں، تربیت اور نرمی سے، محبت اور شفقت سے، دعا اور کوشش سے، ذہن سازی سے، قرآن پڑھانے سے، حدیث بتانے سے، ان کو ماحول دینے سے اور اپنا کردار سامنے رکھنے سے میرا رب یکسر بدل کے رکھ دے گا حالات۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله وبرحمته، اللهم ارزقنا حياة السعداء وموت الشهداء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ راوی بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام زندگی میں فرمایا کرتے تھے، ذهبت انا وابو بکر وعمر، خرجت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر، میں محمد داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ساتھ ابو بکر تھے اور ساتھ عمر فاروق موجود تھے، میں محمد نکلا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے، میں محمد چلا، میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے۔ ساتھیوں، شہادت عمر پہ بات ہوگی جب زندگی بھر کی وفاداریاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں۔ اللہ مرنے کے بعد بھی ایسی وفاداریاں دیتا ہے کہ جگہ دیتا ہے اپنے پیارے محمد کے ساتھ۔ اللہ کرے آپ اور ہم بھی نکلیں تو ایسے نکلیں جیسے حدیث نے کہا ہے، اور کہا ہے حدیث نے کہ اگر مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں، نکلو تو بایاں پاؤں، یہ زندگی ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہو تو بایاں پاؤں، نکلو تو دایاں پاؤں، جوتا پہنو تو پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں، اتارو تو پھر الٹا اتارو، جھاڑ کے پہنو۔ زندگی میں کون کون سا ایسا کام ہے ہم اس میں پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں، ان کے مطابق چل سکتے ہیں، ان کے طریقے کے ساتھ مماثلت اختیار کر سکتے ہیں، یہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ اللہ جنت میں ان کی رفاقت عطا فرما دے گا، ان کی ہمسائیگی عطا فرمائے گا اور ان کی سفارش کا مستحق بنائے گا۔ جس کی سفارش میرے پیارے نبی نے کر دی وہ تو پاس ہی پاس ہے، پہاڑ ہی پار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة
हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम।